بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو باتیں سب کے دماغ میں آ رہی ہیں اور بار بار مجھ سے پوچھی جا رہی ہیں، کامنٹس بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایک کوشچن تو یہ ہے کہ رجب بٹ اپنے گھر کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر رجب بٹ پہ کیس ہے تو وہ پاکستان آئے، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر کیس نہیں ہے تو پھر وہ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہا؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ رجب بٹ نے جو نیا گھر لیا ہے 2 کنال کا، وہ کہاں پہ لیا ہے؟ اور چونکہ اس نے اپنے ولاگ میں بتایا کہ وہ اس نے آؤٹ آف سٹی لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے یار وہ گھر کہاں پہ؟ تو پہلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو فرسٹ کوشچن کا آنسر ہے کہ رجب بٹ اپنے گھر کیوں نہیں سوتا، چھپ چھپ کے اپنے گھر کیوں جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کیوں جاتا ہے، باہر ہوٹلوں میں کیوں رہتا ہے، 45-50 ہزار پر ڈے خرچہ کیوں کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ رجب بٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیسز تھے، پاسپورٹ گما، تب تک وہ پروٹیکٹیو بیل لے چکا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پروٹیکٹیو بیل ہوتی کیا ہے۔ یہ وہ بیل ہے، فرض کرے کوئی مشہور بندہ، سیاستدان، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور اسی طرح جن لوگوں کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کو بیل لے کے دے دیتے ہیں اپنے بیہاف پہ۔ پروٹیکٹیو بیل وہ ہوتی ہے چند دنوں کے لیے اور وہ کینسل بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ لیتے ہیں 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، کہ جو پاکستان سے باہر ہیں پاکستان آ کے اپنے کیسز کو فیس کریں اور پھر اس میں مزید جو فردر کارروائی ہے وہ کر سکیں۔ لیکن رجب بٹ نے پروٹیکٹیو بیل لی، ابھی تک وہ پروٹیکٹیو بیل کے اوپر ہے، ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بیل کسی ٹائم بھی کینسل ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے کہ یار یہ بیل کسی ٹائم پہ بھی اچانک بھی کینسل ہوئی تو ظاہری بات ہے پھر اس کو گرفتار کر دیا جائے گا، تو اس وجہ سے وہ اپنے گھر میں نہیں رکتا۔ یہ نہ وہ گھر میں رات کو سویا وہ تو ہر بندے کو پتہ ہوگا یار یہ تو گھر پہ سویا تو چلو گھر میں ریڈ مار کے اس کو گرفتار کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس پہ الزام جو لگا تھا وہ بڑا خراب الزام لگا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، ناموس رسالت کا تھوڑا سا معاملہ تھا، پھر بعد میں توہین مذہب پہ بات آ گئی، تو ظاہری بات ہے ہمارے پاکستان میں انتشار تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو کوئی بندہ بھی کسی اس میں آ کے کر سکتا ہے، کسی قسم کی حرکت کر سکتا ہے، تو وہاں پہ بھی اس کی جان کو نقصان ہے، اور جو اگر اپنی فیملی کے ساتھ رکتا ہے تو اس کی فیملی کو بھی رسک ہے۔ تو اس وجہ سے رجب بٹ نے سائڈ ماری ہوئی ہے، چلیں پاسپورٹ وہ اس کا گم گیا، پاکستان اس نے ہمت کی، پاکستان آ گیا، پروٹیکٹیو بیل آ گئی، اس کا یہ فائدہ ہو گیا اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، اب اس کو ٹائم مل چکا ہے کہ وہ اپنے کیسز کو فیس کرے، اور وہ ابھی ان ساری چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے، وہ ٹک کے ایک جگہ پہ رہ نہیں پا رہا۔ اب ایک دن ایک ہوٹل میں، دوسرے دن دوسرے ہوٹل میں، آپ کو پتہ ہے 12 بجے چیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے، 2 بجے چیک ان ٹائم ہوتا ہے، تو 12 بجے پھر آ جاتے ہیں، پھر اٹھا دیتے ہیں، پھر وہ گھنٹہ ڈیڑھ چلیں 1 تک اس کو نکلنا پڑتا ہے۔ وہ اپنا کام، اپنی چیزیں، اپنا ڈراور ہوتا ہے، بندے کے کپڑے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسے مینیج نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کو ڈر بھی ہے کہ گھر جائے گا، اگین وہی مسئلہ، پروٹیکٹیو بیل کسی ٹائم پہ بھی کینسل ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ رجب پاکستان آیا، اس کے بعد جن لوگوں نے رجب کے خلاف کیسز کیے ہیں وہ بھی تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا، وہ اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ یار آپ ٹائم لو، اپنے کیسز کو فیس کرو، جو ختم کرنا چاہتے ہو آپ ختم کرو، تو بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ وہ کوئی رش میں نہیں ہے، یا کسی نے اپلیکیشن نہیں دی کہ اس کی پروٹیکٹیو بیل ختم کرے، تو تمام لوگ اس ٹائم پہ کول ڈاؤن ہے۔ پھر انڈیا پاکستان کا مسئلہ آ گیا، ادھر لوگ بزی ہو گئے۔ اب رجب جو اس نے پلان بنایا تھا نارتھ میں گھومنے کا، وہ پلان بھی اس نے کینسل کر دیا انڈیا پاکستان جنگ کی وجہ سے۔ تو اوور آل ابھی وہ سیف ہے، ساؤنڈ ہے، لیکن اس کو سائڈ پہ دوسرے گھر میں اس لیے رہنا پڑ رہا ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی اس کی بیل کینسل ہو سکتی ہے، پلس کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رجب بٹ کے دشمن بھی کافی زیادہ بن چکے ہیں، ظاہری بات ہے اس کی پاپولیرٹی اس کے دشمن ہے، غریب بندہ تھا اوپر آ گیا تو لوگوں کو مسائل تو ہوں گے، تو لوگ جیلس بھی کرتے ہیں، تو ان جیلسی لوگوں سے بچنے کے لیے کسی قسم کی بھی حرکت ہو سکتی ہے، اس لیے رجب بٹ سائڈ پہ بڑی اچھی بات ہے، سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ بڑی اچھی چیز کر رہے ہیں کہ 2-3 دن بعد کا ولاگ نا وہ ڈالی جا رہا ہے، اس کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو وہ جب اسلام آباد میں تھا، اسلام آباد سے اس کا پلان کینسل ہوا، جب وہ واپس لاہور پہنچا تب جا کے اس نے ولاگ ڈالا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے یار یہ تو اسلام آباد میں 2-3 دن پہلے ولاگ ڈالتا ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا، دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات کہ رجب بٹ ابھی کہاں پہ ہے، آیا اس نے جو 2 کنال کا گھر لیا وہ کہاں پہ؟ تو دیکھیں رجب نے کوشش کی کہ چیزیں ڈسکلوز نہ ہوں، لیکن ظاہر ہے ڈسکلوز ہو جاتی ہیں، سیلیبریٹی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، کوئی پکچر کوئی ویڈیو شیئر ہو جاتی ہیں۔ تو رجب نے اپنے ولاگ میں بولا بھی میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں، اور موٹر وے پہ میں جا کے تو ہم دوسرے سٹی جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم لوگ اس کو لیں گے۔ تو لوکیشن پہلے وہ شیئر نہیں کر رہے تھے، لیکن اب لوکیشن تھوڑا سا اس کی ڈسکلوز ہو چکی ہے، وہ لاہور کے اندر ہی اس نے گھر لیا ہے، اس نے کوئی موٹر وے پہ جا کے یا دور اس نے گھر نہیں لیا، صرف اپنی سیف سائڈ پہ بتانے کے لیے کہ ہاں یار ہم لوگ دور آ گئے اور یہ ہمارا گھر ہے۔ تھوڑا سا سائڈ پہ اس نے گھر ضرور لیا، لیکن لاہور سے بہت زیادہ دور نہیں لیا۔ تو اس طرح کہنا کہ یار وہ اسلام آباد آ گیا ہے یا پشاور چلا گیا یا دوسرے کسی اور سٹی چلا گیا، تو یہ بات غلط ہے۔ رجب بٹ لاہور کے آس پاس ہی ہے اور وہاں پہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، نیا گھر لے لیا ہے، ابھی آج وہ ولاگ میں ٹور بھی کروائے گا، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ تو رجب کو پرابلم یہی ہے کہ وہ گھر نہیں جا سکتا، ایزیلی موومنٹ نہیں کر سکتا، اپنے کیسز کو فیس کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، آہستہ آہستہ کیس کم ہو جائیں گے۔ باقی رجب کے جو
80-90% تک مسئلے اس کے سالو ہو چکے ہیں, لوگ تھوڑا سا چیزوں کو بھول چکے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. پھر جن لوگوں نے اس پہ کیسز کیے, اس کو سزا مل گئی ہے, پاکستان سے باہر گیا, گھر والوں سے دور گیا, خرچہ ہو رہا ہے اس کا ٹھیک ٹھاک ڈیلی, تو لوگ کہہ رہے ہیں چلو اس کو سزا تو مل گئی ہے, وہ جو تھا سبق سکھانے والا میٹر, وہ میٹر انہوں نے کر لیا. تو یہ جو 2 باتیں جی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, کل سے یہ کوشچنز ہو رہے ہیں کہ یار اس نے گھر کہاں پہ لیا, دوسرا وہ گھر سے جب بیل پہ ہے تو پھر چھپ رہا کیوں ہے, ٹھیک ہے, تو بیل اس کی کسی ٹائم پہ بھی کینسل ہو سکتی ہے, مزید کوئی شرارت بھی ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے وہ اپنا احتیاط کر رہا ہے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, احتیاط کرنی بھی چاہیے. اور باقی اس کا کیسز کی بات کریں تو کراچی میں ایڈوکیٹ ریاض سولنگی ہیں, انہوں نے کیس کر رکھا ہے رجب کے اوپر, وہ مین کیس ہے. اس کے علاوہ طریق العبیک پاکستان کی طرف سے حیدر صاحب ہیں, انہوں نے کیس کر رکھا ہے. تو انشاءاللہ جلد یہ کیسز بھی ختم ہو جائیں گے. ایڈوکیٹ ریاض سولنگی سے ہماری ریکویسٹ ہے, یار آپ ہی دیکھو ان چیزوں کو, تو اس چیزوں کو آپ ختم کرو, بس بہت ہو گیا, اتنا بہت ہوتا ہے, اتنا سبق اس کو مل گیا ہے. تو اب چیزوں کو میرا خیال ہے کہ ختم ہونا چاہیے, بڑے اچھے وکیل بھائی ہیں ہمارے, تو انشاءاللہ بہت جلد ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب اس کو ختم کر دیں گے. اور ہم لوگ جائیں گے, جا کے ان سے ریکویسٹ بھی کریں کہ ابھی ہم نے کراچی جانا ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے, تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا. اور جہاں تک بات رہی طریق العبیک پاکستان کی, تو انشاءاللہ وہ کیس بھی جلد ختم ہو جائے گا. تو میں آپ کو ابھی سے یہ گڈ نیوز دے دیتا ہوں کہ رجب پہ کیسز تمام بہت جلد ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید چیزیں اور بہتر ہو جاتی, ابھی کچھ دن لگیں گے, بٹ انشاءاللہ بہت جلد یہ کیسز ختم ہو جائیں گے. ہم نے لاہور جانا ہے, انشاءاللہ ہم 1-2-3 دن تک ہم لوگ جائیں گے, تو وہاں پہ جا کے حیدر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوگی, تو وہ کیس بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, کراچی والا کیس بھی ختم ہو جائے گا جلد. رجب بٹ پہ تمام کیسز ختم ہو جائیں گے. یہ آج میں آپ کو ایک نیوز دے رہا ہوں, اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں. تو رجب بٹ پہ دوبارہ گرفتاری کا یہ وہ معاملہ نہیں, کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا, صرف وہ اپنی احتیاط کر رہا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. کوئی اس کے خلاف اب ایکشن نہیں لے رہا, سارے لوگ خاموش ہیں, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. پازیٹیو میسج گیا لوگوں کی طرف, اور جو تمام کنٹروورسی چلی تھی وہ کنٹروورسی تقریباً اینڈ ہو رہی ہے. تو رجب کے کیسز انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گے. ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو رجب کی جو فیملی ہے وہ بھی ٹوٹلی سیف ہے. یہ نہیں ہے کہ رجب بٹ خود بھی سیف ہو گئے, اس کی فیملی بھی سیف ہو چکی ہے. اس کے ساتھ اس کا ایک گارڈ گھومتا ہے, آپ سب نے دیکھا ہوگا, اور لاہور کی گلیوں میں رجب بٹ گھوم رہا ہے, اس کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. باقی اس کا گارڈ بھی اس کے ساتھ ہے. تھوڑا سا رجب بٹ کو اپنی سیکیورٹی, پرسنل سیکیورٹی انکریز کرنے کی ضرورت ہے. ایک گارڈ سے کچھ نہیں ہوتا, کم سے کم ایک ویپن ساتھ ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کے پاس ویپن ہے, ویپن اس کو کیری کرنا چاہیے. باقی اپنی موومنٹ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھے, کیونکہ کیسز کے علاوہ بھی جیلسیوں میں بھی لوگ کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پیسے آ جائیں, 2-4 پیسے آ جائیں تو بندے کے ویسے ہی دشمن بن جاتے ہیں. تو رائٹ ناؤ اس کے دشمن بن چکے ہیں, بلا وجہ کے دشمن ہیں, بغیر کسی اس کے دشمن ہیں. کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں, کچھ لوگ اس کی پاپولیرٹی سے ڈر رہے ہیں کہ یار یہ کئی کل کو سیاست میں آ گیا, جو بندہ ایک کال پہ اس کے ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں, تو یہ کل کو سیاست میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا. تو تھوڑا سا وہاں سے بھی رجب بٹ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی زیادتی ہے کہ وہ سیاست دان نہیں ہے, لیکن سیاست میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. سیاست دان بھی اس سے تھوڑے سے خوفزدہ ہیں, خاص طور پہ لاہور کے جو انٹرنل سیاست دان ہیں. اچھا ایک اور بات بولوں, اس کو کچھ پارٹیز بھی آفر کر رہی ہیں, مطلب اس کو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آفر ہے, نون کی طرف سے بھی آفر ہے, اور اس کا دل اپنا تھوڑا سا پی ٹی آئی کی طرف ہے. تو رجب بٹ کا سیاست میں آنے کا کوئی شوق تو نہیں ہے, لیکن اس کو نا تھوڑا گھسیٹا جا رہا ہے. یہ ایک تھوڑا سا اس کے لیے ڈرا بیک ہے, فیوچر میں اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو رجب بٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا رائٹ نہ ہو, آ کے خود ہی اناؤنس کر دے یار میرا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, آ کے یہ باتیں کر دے. دوسرا اس نے جو پاک فوج کے بارے میں بیان دیا, بڑا اچھا بیان دیا ہے, وہاں سے بھی اس کو بہت زیادہ لوگوں نے, میں آپ سمپتھی بولو یا پازیٹیو لوگوں کی اٹریکشن تھی کہ یار رجب بٹ وہ واحد بندہ ہے جس نے جب انڈیا کا معاملہ آیا اس نے بولا جی میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں, اور وہ جو ہم سے لڑانا چاہتے ہیں تو لڑ کے دیکھ لو. لیکن ساتھ ساتھ اس نے بولا بھی کہ انڈین جو عوام ہے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں, بڑی اچھی عوام ہے, عوام سے گلہ نہیں ہے, جو لوگ نیگیٹو لے کے چل رہے ہیں صرف ان سے گلہ ہے. تو اس نے یہ بڑی اچھی کچھ باتیں کی ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز کسی نے بھی کھل کے مخالفت نہیں کی, چونکہ ان کی فین فالوئنگ انڈیا میں بھی کافی زیادہ ہے, ہماری اپنی بھی فین فالوئنگ انڈیا کی ہے, لیکن ہم نے کھل کے باتیں کی ہیں. ظاہری بات ہے تھوڑا بہت آپ کی ویورشپ گرتی ہے, پر مسئلہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. باقی انڈین کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, وہاں کے جو لوگ امن چاہتے ہیں ہم بھی امن چاہتے ہیں. صرف جو ہماری جو ہے انڈیا کی حکومت ہے, مودی صاحب ہے, ان کو پاکستان سے مسئلہ ہے. اور باقی یہ کہ آپ لوگ بھی اپنا چل کریں, کامنٹ سیکشن میں ضرور آپ اپنی رائے دیجیے گا, پلس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک ہمارا یہ میسج چلا جائے کہ یار یہ کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں, اس کے ولاگ بھی بن رہے ہیں, اس کے لیے چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. تو جو بھی اس کی فین فالوئنگ ہے ان کے لیے اچھی خبر ہے. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, آپ چینل کو سبسکرائب کریں, اور مزید فردر اپڈیٹ ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی لے کے آئیں گے. رائٹ ناؤ یہ انفارمیشن تھی ہمارے پاس, جو جیسی ہمیں فردر انفارمیشن ملے گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.